مہدی امام زمانہ بآواز بلند تر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج أجمعين والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد مومنین کرام سامعین محترم عزیزان کرام قدر موت اور حیات اور فلسفہ شہادت کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ مبارکہ بقرہ کی 154 نمبر آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر انتخاب کیا اور اپنی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا اس سے پہلے کہ میں اپنی عرائض آپ کی خدمت میں پیش کروں دعائے صحت کی اپیل ہے حیدر علی نقوی کے لیے کہ پروردگار ان کی تمام رپورٹس وغیرہ صحیح آئیں پروردگار ان کو مکمل صحت اور صحت عاجلہ عنایت فرمائے اپنے تمام مرحوم جتنے بھی مریض ہیں ان کی شفا یابی کے لیے جو بھی مورد نظر ہیں ان سب مومنین کی شفا یابی کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھتے ہیں اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان گرامی قدر آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پروردگار عالم انسانوں کو کائنات کے حقائق کی طرف ان معارف کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ جو یہ جن تک پہنچنا بنیادی طور پر اس دنیا کو خلق کرنے کا پروردگار کا ایک ہدف ہے انسان کو پروردگار نے جس حالت میں پیدا کیا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا خدا تمہیں پیدا کرتا ہے اس حالت سے میں کہ لا تعلمون شیئا تمہیں کچھ بھی نہیں معلوم
اور اس انسان کو کہ جسے اللہ تبارک و تعالی جاہل پیدا کرتا ہے، اسی انسان کو پروردگار نے عقل جیسی نعمت عطا کی، جہاں اس عقل کا ایک کام اور ایک ہدف یہ ہے کہ وہ انسان کی دنیاوی ترقی کا باعث بنتی ہے، اسی طرح سے اس عقل کا ایک ہدف یہ ہے کہ وہ انسان کی روحانی، معنوی اور ایمانی ترقی کا باعث بنے۔ سبحان اللہ۔ لہذا جب انسان اپنے اطراف میں چیزوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور پھر اپنے اطراف میں موجود چیزوں کو آبزرو کرتا ہے تو ان سے بہت کچھ سیکھ کر انسان ترقی کے مراحل کو طے کرتا ہے۔ لہذا ایک نظر علماء کی یا ایک نظر سائنسدانوں کی یہ ہے کہ تقریباً انسان کی جتنی بھی عمومی ترقی ہے وہ ساری کی ساری وہ ہے کہ جو انسان نے اپنے اطراف میں موجود حیوانات سے ہی سیکھی۔ جال بنانا انسان نے مثلا مکڑی سے سیکھا، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو انسان نے حیوانات، میں نے آپ کو خدمت باز بھی کیا تھا کہ جی پی ایس کا مطلب سسٹم ہے جس سے ہم لوکیشن فائنڈ کرتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیڑوں کے اندر خلق کیا ہوا ہے، ان کے اندر موجود۔ ریڈار کو انسان نے مثلا چمگادڑ سے سیکھا۔ اس طریقے سے بہت ساری ترقی انسان کی ایسی ہے کہ جس کو اس نے حیوانات سے آبزرو کر کے سیکھا۔ جب انسان اپنے اطراف میں نگاہ کر کے عالم مادہ میں چیزوں کے درمیان قوانین کو کشف کرتا ہے تو مادی ترقی کرتا ہے، لیکن جب انسان اپنے اندر نگاہ کرتا ہے، خود اپنے اندر غور کرتا ہے، اپنے آپ کو پہچاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ پھر روحانی ترقی کرتا ہے۔ لہذا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ سائنس کا کام مادے کو بحث کرنا ہے، مادے کی میٹر کی پراپرٹیز کو بحث کرنا، اس کے اوپر تحقیق کرنا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ترقی حاصل ہوتی ہے وہ بھی مٹیریل ترقی ہے، مٹیریل ڈیولپمنٹ ہے۔ وہ چیز جو ترقی کر رہی ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ میٹر ہے۔ جو چیز انسان کو ترقی دینے کے لیے آئی ہے وہ اسلام ہے، وہ قرآن ہے، وہ معصومین کا سلسلہ جو انبیاء اور ائمہ کے ذریعے سے پروردگار نے جاری کیا۔ اصل ہدف انبیاء کا، اصل ہدف ائمہ کا، اصل ہدف اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں کا، اصل ہدف دین کا، اسلام کا، شریعت کا کیا ہے کہ خود انسان ترقی کے مراحل کو طے کرے۔ کہا تھا میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ جب مٹیریل ترقی کرتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مٹیریل کی جو رفتار ہے اس کو انسان کنٹرول کرتا ہے اور اپنے استعمال میں لاتا ہے، لیکن جتنی بھی آپ ترقی کریں گے اس اعتبار سے وہ انسان کے اندر ترقی نہیں ہوتی بلکہ میٹر کے اندر ترقی ہے جسے ہم استعمال کرتے ہیں۔ یعنی ترقی مٹیریل میں ہو رہی ہے، ہم صرف اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ انسان کی ترقی اس وقت حساب ہوگی کہ جب وہ مٹیریل کے بغیر، میٹر کے بغیر وہ سارے کام انجام دے سکے۔ لہذا جب میٹر کو ہم نے ترقی دی رفتار کے اعتبار سے، تیز ترین جہاز بنا لیا ہم نے، اب جہاز میں ہم بیٹھتے ہیں، حرکت جہاز کرتا ہے۔ کوئی بھی وسیلہ جو ہم بنا رہے ہیں رفتار کے اعتبار سے اصل حرکت اس کی ہے، یہ ترقی اس کے اندر ہو رہی ہے کہ اس کی رفتار کو ہم تیز کر رہے ہیں، لیکن خود ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم صرف اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ انسان کی ترقی کب ہوگی؟ کہ جب وہ خود اس سے زیادہ تیز رفتاری سے حرکت کر سکے۔ لہذا غور کیجیے گا، قرآن اپنے بارے میں جب انٹروڈکشن کراتا ہے مختلف مقامات پر تو سورہ مبارکہ رات میں ایک مقام پر آ کر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ۔ اور وہ کون سا، اس کے علاوہ وہ کون سا قرآن ہے اس کے علاوہ کوئی اور کتاب ایسی جس کے ذریعے سے تم کیا کر سکتے ہو؟ سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، جس کے ذریعے سے تم پہاڑوں کو حرکت دے سکتے ہو، قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، زمین کے فاصلوں کو کاٹ سکتے ہو، كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ، اسی قرآن کے ذریعے سے تم مردے سے گفتگو کر سکتے ہو۔ یہ انسانی ترقی ہے۔ انسان اگر ترقی کرے تو اس مقام پر پہنچتا ہے۔ اب پہاڑوں کو حرکت دینے کے لیے اگر دیکھنا ہے تو میدان مباہلہ میں جا کر دیکھ لو، ہم نہیں دشمن گواہی دے رکھے، ایسی صورتوں کو دیکھ رہے ہیں کہ جو اشارہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے۔
قطعت بہ الارض، انسان ترقی کرے تو دین انسان کو اس مقام پر پہنچا سکتا ہے کہ جہاں پر عرفاء اس مقام کو حاصل کرتے ہیں جس کو طی الارض کہتے ہیں۔ طی الارض ایک ایسی قوت ہے جو پروردگار اپنے اولیاء کو عطا کرتا ہے کہ جس لحظے میں جہاں پہنچنے کا تصور پیدا کرتے ہیں اس لحظے میں وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ وہ مقامات ہیں کہ ابھی سائنس نے صرف ان کے بارے میں ایک اندازہ پیدا کیا ہے، ان کے بارے میں ایک امکان سمجھ میں آیا ہے۔ یہ کرنا کیسے ہے یہ ابھی تک سائنس کو سمجھ میں نہیں آیا، لیکن قرآن آج سے 1400 سال پہلے اشارہ کر رہا ہے، اور اللہ کے اولیاء ان تمام چیزوں کو زمین پر جاری کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم معصوم کی پیروی کرو تو اس مقام کو حاصل کر سکتے ہو۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لہذا ان تمام مقامات کو درک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان پہلے اس بات کی طرف متوجہ ہو کہ یہ جو زندگی میں لے کر آیا ہوں دنیا میں، یہ زندگی صرف حیوانی سطح کی ایک زندگی ہے۔ اب میں جتنی ترقی کر کے اوپر جاؤں گا اتنی ہی میری حیات طاقتور ہوتی چلی جائے گی۔ یہ حیات جو طاقتور ہوتی ہے اس کی کیفیات کو اس وقت تک درک نہیں کیا جا سکتا جب تک انسان اس حیات کو گزارنا نہ شروع کرے۔ لہذا میں نے تفصیلات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی۔ اب مرحلہ صرف یہ کہ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا مت کہو انہیں اموات، مردہ مت کہو، بل احیا، بلکہ یہ زندہ ہے۔ تو ایک مرحلہ وہ یہ کہ آیا واقعاً جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے راستے میں قتل ہوئے ہیں، یہ مرے نہیں ہیں بلکہ زندہ ہیں، ان کو مت مردہ کہو، تو کیا یہ بھی ہم ثابت کر سکتے ہیں یا نہیں کہ یہ واقعاً مرے ہی نہیں ہیں، یعنی موت کا لفظ ان کے اوپر صدق کرتا ہی نہیں۔ میں نے مختلف مقامات آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں، اختیار سے بدن چھوڑنا، اپنی مرضی سے بدن کو چھوڑنا، اجباری طور پر بدن چھوڑنے سے فرق کرتا ہے۔ لیکن اصلاً موت ہے کیا؟ اگر ہمیں اس کی ڈیفینیشن ایک اندازی تو اندازن سمجھ میں آ جائے تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ واقعاً یہ لفظ بھی ان کے لیے جاری کرنا ٹھیک ہے بھی یا نہیں۔ لہذا موت کیا چیز ہے، موت کی تعریف کیا ہے، مختلف چیزیں آپ کے ذہن میں موجود ہوں گی۔ سائنس موت کی اور زندگی کی تعریف نہیں کرتا۔ سائنس اپنے اعتبار سے کچھ آثار ہیں موت کے جس کو وہ بیان کرتا ہے، میں نے پہلے بھی ذکر کر دیا تھا، اس لیے تیزی سے گزروں گا۔ زندگی کی تعریف وہ زندگی کے آثار سے کرتا ہے۔ اگر شے سانس لے رہی ہے، غذا کو جذب کر رہی ہے، حرکت کر رہی ہے، تولید مثل کر رہی ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ 50 صفات ہیں، ان میں سے کوئی ایک صفت بھی ظاہر ہو جائے تو وہ کہتے ہیں جاندار۔ اور کوئی ایک بھی صفت اگر کسی شے سے، کوئی ایک بھی پراپرٹی آف لائف کسی شے سے ظاہر نہیں ہو رہی تو وہ مردہ ہے۔ لہذا ان صفات کا ظاہر نہ ہونا، یہ سائنس کی محنت ہے کہ یہ بایولوجیکل ڈیفینیشن تو ہو سکتی ہے، لیکن شاید بایولوجی کے اعتبار سے بھی یہ ڈیفینیشن مکمل نہ ہو، جس کی مثال میں نے آپ کو دی کہ بیج کے اندر حیات ہوتی ہے، بیکٹیریاز کے اندر حیات ہوتی ہے، وائرسز کے اندر حیات ہوتی ہے، لیکن ایک سٹیپ پر ان میں سے کوئی بھی اثر حیات کا ظاہر نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے باوجود بھی سائنسدان مجبور ہیں اس کو کیا حساب کرنے پہ، زندہ۔ لہذا یہ جو آپ نے تعریف آثار سے بھی کی، یہ بھی کامل تعریف اس حساب سے نہیں۔ اب اس مقام پر آ کر علماء نے مختلف تعریفیں کی ہیں، لیکن جو ایک نسبتاً جامع تعریف ہے، مجموع البحرین، صاحب مجموع البحرین نے اس تعریف کو بیان کیا کہ موت کسی بھی شے میں سے اس کی قوت کے ختم ہو جانے کا نام ہے، ازالت القوہ ہے۔ لیکن یہ تعریف بھی اپنی جگہ پر کامل اور جامع نہیں ہے۔ مثلا اگر آپ نے کہا قوت کا ختم ہو جانا، اور ایک شے میں کئی قوتوں کو تصور کیا جا سکے، تو پھر کیسے کہیں گے کہ کون سی قوت کا ختم ہو جانا موت کہنا ہے۔ لہذا اس کو اگر کامل تر بیان کیا جائے تو پھر ڈیفینیشن موت کی یہ بنتی ہے، ازالت قوت الکمالیہ موت۔ موت کیا ہے؟ ہر شے کے اندر اپنی ایک قوت کمالیہ ہوتی ہے۔ قوت کمالیہ کیا ہے؟ قوت کمالیہ یہ ہے کہ جس قوت کی وجہ سے وہ باقی اشیاء سے ڈفرینشیٹ کرتی ہے، اس کی وہ پہچان ہوتی ہے، اس کی وہ خاصیت ہوتی ہے، وہ قوت کمالیہ اگر اس میں سے زائل ہو جائے تو پھر یہ شے، یہ کیفیت اس کے اوپر موت کہلائے گی۔ لہذا اب جب ہم نے کہا کہ
ازالت قوت الکمالیہ، قوت کمالیہ کا زاہل ہو جانا، اس کا ختم ہو جانا، یہ موت ہے. تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ خود زندگی کا تعلق سانس لینے سے نہیں ہے، زندگی کا تعلق کھانا پینا اس سے نہیں ہے، حرکت کرنے، بچے پیدا کرنے، یہ زندگی نہیں ہے. بلکہ زندگی کیا ہے؟ اس قوت کمالیہ کو کنٹین کرنا، یہ زندگی. اب اگلے مرحلے میں انسان اگر یہی سوچے کہ کسی شے کے اندر اس کی جو قوت کمالیہ جب تک باقی ہے یہ اس کی زندگی کہلا رہی ہے، تو پھر اگر یہ قوت کمالیہ زیادہ اور شدید ہو جائے تو پھر کیا کہیں گے اس کو؟ کہ یہ شے اور زیادہ زندہ ہو گئی. اس کی نسبت اگر یہ قوت کمالیہ ختم ہو جائے تو اس کے ختم ہونے کا نام موت. لہٰذا اب اس کا معنی کیا ہوا کہ جیسے بایولوجی نے یہ تفریق کی کہ کچھ جاندار ہیں اور کچھ بے جان ہیں، یہاں پر آ کر اگر ہم لغت سے جو تعریف اٹھاتے ہیں اس میں پھر جاندار اور بے جان کا معنی ختم ہو جاتا ہے. ہر وہ شے جو اپنے وجود سے اپنی قوت کمالیہ کو ظاہر کر سکتی ہے اسے زندہ حساب کیا جائے گا. اب قوت کمالیہ ہر شے کی اس کی نسبت سے ہے. اگر ستارے کا مثلا چمکنا اس کی قوت کمالیہ ہے تو جب تک چمک رہا ہے اس وقت زندہ ہے. اگر سورج کی قوت کمالیہ اس کے گرم اور روشن ہونے میں ہے تو جب تک گرم اور روشن ہے تب تک زندہ ہے. اگر ہوا کی قوت کمالیہ اس کے چلنے میں ہے تو جب تک چل رہی ہے زندہ ہے. اگر مثلا پانی کی قوت کمالیہ اس کے بہنے میں ہے، تصور کبھی میں اجمالی طور پہ بات کرتا ہوں، یعنی ہر شے کی قوت کمالیہ اس کے اعتبار سے ہے. بس ہر ذرہ جب تک اپنے وجود سے اپنے کمال کو جو اس کے ساتھ اسپیسیفک ہے اس کو ظاہر کر رہا ہے تو زندہ ہے. اگر یہ حیات کا ایک مرحلہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ حیات کا تعلق حرکت کرنے، سانس لینے، ان چیزوں سے نہیں ہے بلکہ قوت کمالیہ کے اظہار سے ہے، پس جو شے اپنی قوت کمالیہ کو اپنی حیثیت کے ساتھ ظاہر کر دی وہ شے زندہ ہے. تو پھر کائنات کا ہر وہ ذرہ جو اپنے اسپیسیفک کمال کو ظاہر کرے گا زندہ حساب ہوگا. اب اگر یہ زندگی سمجھ میں آ جائے تو پھر وہ مسئلہ خود بخود حل ہو جاتا ہے کہ جہاں قرآن کے اوپر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جب قرآن فرماتا ہے یسبحو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے وہ خدا کی تسبیح کر رہی ہے، تو ہمارا جوان آ کر سوال پہلا کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے آقا صاحب جب یہ زندہ ہی نہیں ہے چیزیں تو یہ تسبیح کیسے کرتی ہیں؟ اب اگر آپ زندگی کی ڈیفینیشن تبدیل کر دیں گے تھوڑی سی، حیات کا معنی سانس لینا، حرکت کرنا، اس سے باہر نکال کر اس سے اس کی قوت کمالیہ کے ظاہر ہونے کو اس کی حیات کنسیڈر کریں گے تو اس کا مطلب مثلا ہائیڈروجن کا ایٹم ہے، اپنی جگہ اپنی خواص کو ظاہر کر کے اپنے کمال کو ظاہر کر رہا ہے، یہی اس کی حیات ہے. اسی سے اوپر چلے جائیں، ہیلیم کا ایٹم ہے، وہ اپنے اگر وجود سے اپنے خاص کمال کو ظاہر کر رہا ہے تو یہی اس کی حیات ہے. بس ہر ذرے کا کمال اس کی حیات. اگر یہ حیات تصور کر لی جائے تو جہاں حیات موجود ہے وہاں پر تسبیح کا تصور خود بخود سمجھ میں آ سکتا ہے. محمد علی محمد بلندترین صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اسی اعتبار سے انشاءاللہ شاید مقامات تک نہ پہنچ پاؤں لیکن کبھی قرآن توفیق دے اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر رہا اور حیات کی گفتگو کی تو وہاں پر یہ بات کا مرحلہ بھی تفصیل سے عرض کروں گا کہ اگر ہمیں حیات کی تعریف صحیح معنی میں سمجھ میں آ جائے تو خود بخود یہ بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ موت اس کا مطلب کسی معدوم ہو، شے کے معدوم ہو جانے کا نام ہے. موت کا معنی یہ نہیں ہے کہ شے معدوم ہو جائے، کوئی چیز تھی وہ فنا ہو جائے، اس کو نہیں، فنا ہو جانے کا، شے کے فنا ہو جانے کا نام موت نہیں ہے، بلکہ شے موجود رہے، اس کی طاقت ختم ہو جائے، اس کی طاقت زائل ہو جائے، اس کی جو قوت کمالیہ ہے وہ ختم ہو جائے، اس کا نام موت ہے. بس جب اس کی قوت کمالیہ ختم ہوگی کیا ہوگا؟ وہ جس مرحلے میں ہے اس سے تنزلی پیدا کرے گا. بس بنیادی طور پر اپنے کمال سے تنزل پیدا کرنا یہ موت کہلاتا ہے. اس کمال پر باقی رہنا حیات ہے اور اس کمال میں اضافہ ہو جانا اس کیفیت کا نام شہادت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہ جب انسان اگلے مرحلے میں چلا جائے، اپنے اندر صلاحیت پیدا کر لے کہ اس سے زیادہ بہتر اور زیادہ کمال پیدا ہو جائے، اس مرحلے کا نام شہادت ہے. لہذا قوت کمالیہ، ہر شے کی قوت کمالیہ اس کی حیثیت کے مطابق ہے. مثلا اب ہم اگر بات کریں تو مٹی جو قوت کمالیہ، زمین کی جو قوت کمالیہ ہے، کئی قوتیں تصور کی جا سکتی ہیں.
مٹی سے زراعت بھی ہوتی ہے، زمین کے اندر سے پانی بھی نکلتا ہے، زمین کے اندر سے مثلا تیل بھی نکل سکتا ہے، زمین پر آپ مکان بنا سکتے ہیں، یہ مکان مسجد بھی ہو سکتی ہے، امام بارگاہ بھی ہو سکتا ہے، کمرشل پلاٹ سب ہو سکتا ہے، رفاہی ادارہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ چیز کہ جس کو زمین کے حوزات سے اس کے لیے زندہ یا مردہ حساب کرتے ہیں، وہ اس کی قوت کمالیہ سے متعلق۔ ان تمام چیزوں میں جو زمین سے متصور ہے، اس کے اندر جو قوت زراعت ہے، کسی چیز کو اگانے کی جو صلاحیت ہے، یہ زمین کی قوت کمالیہ حساب ہوتی ہے۔ زیادہ غور کیجیے گا، جس زمین پہ گھر نہ بنا ہو، بلڈنگ نہ بنی ہو، اس زمین کو مردہ نہیں کہتے۔ جس زمین میں کنواں نہ نکل، یعنی پانی نہ نکل رہا، اس کی نسبت زندگی اور حیات کی نہیں دی جاتی۔ کس زمین کو زندہ اور مردہ کہا جاتا ہے؟ جس زمین کے اندر قوت زراعت ہے، اسے زندہ کہتا ہے۔ اچھا، اور جس زمین کے اندر سے یہ قوت ختم ہو جائے، اس زمین کو مردہ کہتا ہے۔ اب یہ عام طور پر دنیا کی تقریباً میں جب مسلم جتنی لغتیں جانتا ہوں، جتنی زبانیں جانتا ہوں، ان سب میں زمین کی نسبت یہی کہتے ہیں۔ مثلا وہ زمین کے جو زراعت کے قابل نہیں رہتی، انگلش میں اس کو ڈیڈ لینڈ کہتے ہیں، فارسی میں زمین مردہ کہتے ہیں، عربی میں ارضل یعنی ماتت الارض، زمین مر گئی۔ بس جتنے بھی تقریباً زبانیں میں جانتا ہوں، ان سب میں کس وقت زمین کی نسبت مردہ کہتے ہیں؟ اس وقت کہ جب زمین کے اندر سے اس کی یہ قوت کمالیہ ختم ہو جائے۔ اب زمین کے اندر اگر فرض کریں وہ بنجر ہے، آپ جتنی مرضی اچھی بلڈنگ بنا لیں، اگر اس کے اندر دانا اگانے کی صلاحیت نہیں ہے، کہلائے گی مردہ۔ یہ زمین کے اندر کیفیت ہے۔ اب زمین میں اور مثلا پہاڑ میں اگر آپ کیمیکلی جا کر تلاش کرنا شروع کریں تو شاید کوئی بہت خاص فرق نہیں ہے۔ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، مٹی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہی مٹی جم کر بڑی ہو جائے، پائل اپ ہو جائے، پہاڑ کی شکل اختیار کر لے، تو بہت خاص فرق نہیں کرتا۔ لہذا پہاڑوں پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا مختلف مقامات پر خود پہاڑوں کے اوپر بھی ایگریکلچر کی جاتی ہے۔ بہت سارے پودے ایسے ہیں جو اگتے ہی، خاص طور پر مثلا جیسے چائے کی کاشت ہے، وہ کی ہی پہاڑوں پر جاتی ہے۔ لیکن آیا پہاڑ کی نسبت ہم اس کی ایگریکلچر کی کیا قوت ہے، یہ جو دانا اگانے، پودا اگانے کی قوت ہے، اس نسبت سے اس کے لیے ہم زندہ یا مردہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ نہیں۔ پہاڑ کی نسبت جب ہم زندگی کا تصور کرتے ہیں یا اس کی قوت کمالیہ کی بات کرتے ہیں، پہاڑ کی قوت کمالیہ اس کے سینے کے اندر موجود اس کی منرلز اور معدنیات ہیں کہ جو اگر اس کے اندر ہیں تو وہ زندہ حساب ہوتی ہے، اور اگر وہ ختم ہو جائیں تو وہی مردہ۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا پہاڑوں میں جو مائننگ ہوتی ہے، اب مائن جب تک چل رہی ہوتی ہے، اس کے اندر سے وہ چیز جو کہ معدن اس کے اندر موجود ہے، جو منرل ہے اس کے اندر سے نکل رہا ہے، تب تک اس کو لیونگ مائن کہتے ہیں۔ اور اگر یہ معدنیات نکلنا بند ہو جائے تو اسی مائن کو کیا کہتے ہیں؟ ڈیڈ مائن۔ اب غور کیجئے گا، پہاڑ اور زمین میں جو فرق ہے وہ بنیادی طور پر اس کی قوت کمالیہ کے اعتبار سے ہے۔ ظاہری کیفیت میں فرق ضرور ہے، لیکن پہاڑ اور زمین کو اگر فرق کریں گے تو ایک فرق کیا ہے؟ زمین کی قوت کمالیہ زراعت ہے، پہاڑ کی قوت کمالیہ اس کے اندر موجود منرلز ہے۔ لہذا اگر آپ کبھی کھیوڑا جائیں گے، کھیوڑا کی جو کانیں ہیں جن میں سالوں سے نمک تک نکل رہا ہے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لیونگ مائنز آف کھیوڑا، زندہ مائن۔ اب سانس لینے کی وجہ سے زندہ نہیں ہے، بلکہ وہ جو معدن اس کے اندر سے نکل رہا ہے، جو منرل نکل رہا ہے، جب تک نکلتا رہے گا زندہ۔ بعض مائنز ہوتی ہیں کہ جب ان کے اندر سے منرل نکلنا بند ہو جاتا ہے تو پر لکھ دیا جاتا ہے ڈیڈ مائن۔ ڈیڈ مائن سے کیا مراد ہے؟ کہ سانس لینا بند کر دیا جائے۔ لہذا ہر شے کی قوت کمالیہ کے اعتبار سے اس کی حیات کا تعین کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اب پودے اگر دیکھنے میں ایک جیسے دکھائی دیں، ہر پودے کا جو اپنا ایک خاص پھل ہے وہ اس کی قوت کمالیہ ہے، اور وہی اس سے دوسروں کو مختلف۔ اگر ایک درخت پھل دینا بند کر دے تو ہمارے حساب سے وہ کیا ہے؟ مردہ ہے، چاہے اس کے اوپر پتے لگے ہوں۔ اسی طرح سے ہر حیوان اپنی خاصیت کے اعتبار سے جو اس کے اندر موجود ہے، جو اس کو باقیوں سے جدا کرتی ہے، یہی اس کی قوت کمالیہ ہے، اور یہی اس کی حقیقی حیات سمجھی جاتی ہے۔ مثلا اگر آپ شیر میں سے شجاعت نکال دیں تو کیا بچے گا؟ اگر آپ بھیڑیے میں سے درندگی نکال دیں تو کیا بچے گا؟
اگر آپ کتے میں سے وفاداری نکال دیں تو کیا بچے گا؟ بس ہر حیوان اپنی قوت کمالیہ کے اعتبار سے اپنی حیات پیدا کرتا ہے، لہذا اس شیر کو مردہ شیر حساب کیا جاتا ہے جس میں شجاعت نہ ہو۔ شجاعت اس کی قوت کمالیہ ہے، یہ ہوگی تو شیر کہلائے گا، ورنہ اس کو شیر نہیں تسلیم کیا جاتا جس کے اندر شجاعت موجود نہ ہو، چاہے وہ چلتا پھرتا دکھائی دے۔ لہذا خود عقل انسانی میں، ادب انسانی کے اندر یہ اصطلاح موجود ہے، یہ کیفیت موجود ہے کہ اشیاء کو ان کی حرکت سے ان کی حیات کو تعین نہیں کیا جاتا، بلکہ جو چیز ان کے کمال کا باعث ہے اگر وہ ان کے اندر ہے تو وہ زندہ ہے، اور اگر نہیں ہے تو مردہ ہے۔ اب اگر اتنی سی بات سمجھ میں آ جائے تو قرآن جب بعض جنازوں کو زندہ کہہ رہا ہوگا اس وقت یہ نہیں دیکھنا کہ یہ حرکت کر رہا ہے یا نہیں، یہ دیکھنا ہے کہ اس کی قوت کمالیہ باقی ہے یا نہیں۔ اگر قوت کمالیہ باقی ہے تو زندہ ہے۔ اسی طرح سے اگر قرآن بعض چلتے پھرتوں کو مردہ کہہ رہا ہے تو ان کی حرکت کو مت دیکھو، یہ دیکھو قوت کمالیہ ان کے اندر موجود ہے۔ بس اگر قوت کمالیہ نہیں ہے تو چلتی پھرتی لاش ہے۔ اب انسان کی قوت کمالیہ کیا ہے؟ کیا چیز ہے کہ جو انسان کو اگر ہم اس کے اندر کنسیڈر کریں کہ یہ چیز ہے جو انسان کو باقیوں سے جدا کرتی ہے، باقی اینیمل سے جدا کرتے ہیں۔ اور کیجئے گا تمام جتنے بھی اینیملز ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جسم کے اندر ان کے کمال کو رکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ مثلا آپ مچھر کو ہی تصور کر لیں تو مچھر کا جو کاٹنا ہے فرض کریں ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیتے کہ یہی اس کا کمال ہے، کمال ہے اس کا۔ کیوں؟ جتنے ہنرمندانہ طریقے سے وہ کاٹتا ہے، اور آج کل آپ ایکسپیرینس بھی کرتے ہیں تمام کے تمام مقامات۔ اب اگر سائنس کی بحث کی جائے تو الگ ہے، مصرف جانا نہیں چاہتا، لیکن یہی پروسیس جو ہے اس کا انسان تعجب کرتا ہے کہ پروردگار نے اتنے سے مچھر کے اندر کس قدر قدرت کو خلق کیا ہوا ہے۔ لہذا جب خدا اپنے مقابلے پر دشمنان کو چیلنج کر کے کہتا ہے کہ اگر ہے تمہارے اندر طاقت تو ایک مچھر بنا کر دکھا دو، کیونکہ مچھر پروردگار صرف مثال کے طور پر نہیں کہہ رہا۔ آج انسان نے مثلا مچھر کے برابر روبوٹ بنا لیا کہ تمہارا روبوٹ تو سب کچھ کر سکتا ہے جو خدا کا بنایا ہوا مچھر انجام دے رہا ہے۔ اصل انسان بحث کرے تو محسوس ہوتا ہے کہ واقعاً خدا خدا ہے، وہاں تک پہنچنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہر شے اب انسان کے اگر جسم میں کوئی کمال ڈھونڈا جائے تو انسان جسمانی اعتبار سے کوئی کمال نہیں رکھتا ہے۔ نہ انسان کی آنکھیں تیز ہیں، نہ ناک میں کوئی کمال ہے، نہ کان اس کے تیز ہیں، نہ پنجے اس کے پاس ہیں، نہ ٹانگیں مضبوط ہیں، نہ وہ کسی چیز سے کسی کو ڈس سکتا ہے، نہ اس کو اللہ نے دھن دی ہے، کوئی بھی چیز نہیں۔ اگر انسان کے ظاہری بدن کو سامنے رکھا جائے تو پھر قرآن کی وہ آیت سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں پر ارشاد فرماتا ہے خلق الانسان ضعیفا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انسان کو ضعیف خلق کیا گیا۔ یہ جو ضعف انسان کے اندر ہے یہ کس مقام پر ہے؟ یہ ضعف اس کی ظاہری حیت اور ظاہری کیفیت کے اعتبار سے۔ لہذا آپ دنیا میں کسی بھی تقریباً کوئی بھی حیوان ایسا نہیں ہے کہ جس کے بچے اس کے باپ یعنی اس کے جو پیرنٹس ہیں اس کے اوپر محتاج ہو۔ ہر تقریباً جانور وہ کہیں نہ کہیں اپنے اندر اپنے آپ کو باقی رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ واحد ایک انسان ہے جس کا بچہ اپنے آپ کو باقی رکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس قدر ضعیف، اس قدر لطیف اللہ نے خلق کیا انسان کو، لیکن وہ چیز جو انسان کو باقی تمام حیوانات سے جدا کرتی ہے وہ کیا ہے؟ جسمانی کمال نہیں۔ بس اگر اتنی سی بات تھوڑی سی دیر کے لیے انسان کو سمجھ میں آ جائے کہ اگر پروردگار نے میرے جسم کے اندر کوئی کمال نہیں رکھا تو اس کا مطلب پروردگار نے جو مجھے حقیقی حیات عطا کی ہے وہ حیوانی حیات ہے ہی نہیں، وہ مادی حیات ہے ہی نہیں۔ میرا انسان ہونا میرے جسم سے تعلق نہیں رکھتا۔ جب میرے جسم میں کمال نہیں ہے، یہ جسم میں کمال کا نہ ہونا ہی یہ بتا رہا ہے کہ پروردگار نے انسان کو جو حقیقی حیات دی ہے اس کا تعلق اس کے جسم سے نہیں ہے۔ اب جو چیز انسان کو اللہ نے اس کے کمال کے طور پر دی ہے وہ کیا ہے؟ اس کی عقل ہے۔ یہ عقل ہے جس سے انسان باقی تمام حیوانات سے اپنے آپ کو جدا کرتا ہے۔ عقل کا تعلق یاد رکھیے گا انسان کی باڈی سے نہیں ہے، عقل کا تعلق انسان کی روح سے ہے۔ لہذا انسان کو جو حیات اللہ نے عطا کی ہے، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ کچھ مرحلے حیات کا سائنس بیان کرتی ہے اور کچھ اس کے بعد مراحل ہیں جس کو فلسفی یا
ہمارے علماء نے بیان کیا کہ آپ اور ہم حیوان بن کر آتے ہیں، حیات انسانی کی استعداد لے کر آتے ہیں، صلاحیت لے کر آتے ہیں. یہ حیات انسانی اس تعریف کے مطابق جو بھی ہم نے کی، اصل اس کا تعلق ہمارے بدن سے نہیں ہے، لہذا سائنس اس پر گفتگو بھی نہیں کرتی کیونکہ اس کا تعلق میٹر اور اس کی پراپرٹیز سے نہیں ہے. لہذا انسان کی جو حیات انسانی ہے حتی اس کا تعلق بھی انسان کی روح سے. اب یہ جس کو ہم نے عقل کہا اور انسان کا کمال کہا، اس عقل سے کیا مراد ہے؟ تو تھوڑی سی ایک مشکل گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن یہاں تھوڑا سا ایک مرحلہ ہے کہ اگر جو طے ہو جائے تو خود انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی حیات اصل میں کیا ہے. محمد والے محمد بلندری صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. غور کیجیے گا، انسان کے اندر عقل سے کیا مراد ہے؟ کیا عقل سے مراد سائنسدان ہونا ہے؟ کیا عقل سے مراد مثلا آئنسٹائن بننا ہے؟ کیا عقل سے مراد مثلا فلسفی بننا ہے؟ اگر یہ مراد لے لی جائے تو بس یہ زندہ حساب ہوں گے، باقی ہم سب مردہ حساب. عقل سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر عقل سے مراد عقل فلسفی نہیں ہے. یہاں پر عقل سے مراد مثلا آئنسٹائن ہونا، مختلف علوم کی تحصیل، یہ مراد ہے. چونکہ جب کمال ہوتا ہے، کسی شے کی قوت کمالیہ ہوتی ہے، تو اس کی نوع میں مساوی طور پر پائی جاتی ہے، یعنی ایک ایسی عقل جو تمام انسانوں میں کامنلی پائی جائے. اب وہ فلسفہ نہیں ہے، وہ فزکس کا علم نہیں ہے، وہ دوسرے دنیاوی علوم نہیں. کون سی عقل ہے؟ کامن. وہ کامن عقل کیا ہے؟ وہ کامن عقل، بس تھوڑی سی توجہ کیجیے گا کہ یہ کامن عقل جو ہمارے اور آپ سب کے اندر موجود ہے، ہم روزمرہ اسی عقل کے ذریعے سے اپنے معاملات کو آگے چلا. کیا ہے وہ عقل؟ وہ عقل یہ ہے کہ اگر انسان کی عقل صحیح و سالم ہو اور کام کر رہی ہو تو عقل کا پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کے اندر جو ڈیفیکٹس ہیں، جو انسان کے اندر عیوب ہیں، اس کے اندر جو کمی ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرتی ہے، سمجھتی ہے کہ یہ چیز کیا ہے، یہ چیز عیب ہے، یہ چیز کمی. جو عقل ان عیوب کو، ان ڈیفیکٹس کو ڈیٹیکٹ نہ کر سکے اسے عقل حساب نہیں کہتا. لہذا وہ بچے یا وہ افراد کہ جن کو ہم ذہنی طور پر کمزور حساب کرتے ہیں، کہ جن کے لیے مجنون کا لفظ استعمال ہوتا ہے یا اور اس طرح کا، ان کا پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ابتدائی سطح کے جو ڈیفیکٹس ہیں اور عیوب ہیں ان کو درک نہیں کر پاتے. ان کو نہیں پتا ہوتا سیدھی قمیص کیا ہے، الٹی قمیص کیا ہے، سیدھا چپل کیا ہے، الٹا چپل کیا ہے، سے لے کر تمام. لہذا اس عقل کا نہ ہونا اس لیول پر بھی وہ انسان کو اس دائرے سے خارج کر دیتا ہے. اب ابتدائی عقل کیا ہے؟ ابتدائی عقل یہ ہے، سب سے پہلے مرحلے پر اگر کہیں کوئی ڈیفیکٹ ہے، کوئی عیب ہے، عقل اس کو ڈیٹیکٹ کرتی ہے کہ ہاں یہ عیب ہے. اب جیسے ہی عیب کو ڈیٹیکٹ کرتی ہے اس کے بعد کا سارا سلسلہ آٹومیٹک ہے. اگر عقل سالم ہوگی، کسی بھی ڈیفیکٹ کو، کسی بھی عیب کو، کسی بھی خرابی کو، کسی بھی کمی کو جب ڈیٹیکٹ کرے گی فوراً اس کو ریموو کرنا چاہے گی. یہ آٹومیٹک. اس کو مثلا عام طور پر آپ دیکھیں جتنی شدت سے ہم کسی عیب کو عیب کی حیثیت سے درک کرتے ہیں اتنی ہی شدت سے ہم اس کو ریموو کرنا چاہتے ہیں. مثلا اگر کوئی مجھے بتا دے کہ مولانا صاحب آپ کے چہرے پر کچھ لگا ہوا ہے اور یہ چہرے پہ لگا ہوا ہونا عیب شمار ہوتا ہے، مجھے کسی کو سمجھانے اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آ کر بتائے گا نہیں. میں فطری طور پر کیا کروں گا، اسے جیسے ہی کسی شے کو میں نے عیب کے طور پر ڈیٹیکٹ کیا، میری عقل نے آٹومیٹیکلی، عقل کیا چاہتی ہے، اسے اپنے پاس لے. یہ مرحلہ. اب یہ جو عقل اس کمی کو دور کرنا چاہتی ہے، اس عیب سے انسان کو دور رکھنا چاہتی ہے، اس میں کچھ مراحل کو جو عقل خود طے کر سکتی ہے، لیکن کچھ مراحل میں عقل محتاج ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو کمی ہے اسے کسی اور کے ذریعے سے پورا کرے. مثلا اگر انسان کے پاس دولت نہیں ہے تو اب عقل خود سے دولت ایجاد نہیں کر سکتی، لہذا عقل اس کو سمجھاتی ہے کہ کوئی ایسی راستہ، کوئی ایسا تلاش کرو جو تمہیں دولت دے سکے، تمہیں دولت مند بنا سکے. اگر انسان قدرت کی کمی کو ایز ایک ڈیفیکٹ کے طور پر ڈیٹیکٹ کرتی ہے، ایک عیب کے طور پر ڈیٹیکٹ کرتی ہے، تو عقل فوراً کہتی ہے کہ کیا کرو، کسی ایسے سے رابطہ کرو جو تمہیں قدرت
دے سکے۔ اب اس مرحلے میں یہاں پر آ کر شیطان جہاں انسان کو دھوکہ دیتا ہے وہ یہ مراحل، پہلے مرحلے میں وہ اس کی عقل کو دھوکہ یہاں دیتا ہے کہ جو اس کا حقیقی عیب اور نقص ہے اس کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیتا۔ انسان کو کیا کہتا ہے کہ تمہارے پاس دولت کا نہ ہونا یہ عیب ہے، تمہارے پاس شہرت کا نہ ہونا عیب ہے، تمہارے پاس قدرت کا نہ ہونا عیب ہے۔ اور کیا ہوتا ہے جب انسان اس کو عیب کے طور پر ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے تو اپنی پوری قوت سے اس کو دور کرنا چاہتا ہے، پورا زور لگا لیتا ہے کہ کہیں سے میرے پاس دولت آ جائے، پورا زور لگاتا ہے کہیں مجھے شہرت مل جائے، پورا زور لگا لیتا ہے کہیں مجھے قدرت حاصل ہو جائے۔ اور اگر آج اور میں آپ سب دیکھنا چاہیں تو پوری سوشل میڈیا کا جو کاروائی ہے وہ انہی تین چیزوں پر چل رہا ہے۔ ہاں بچوں کو لگا دیا اس چیز پر کہ جی آپ یہ کرو، ہاں اوٹ پٹانگ کچھ ویڈیو بناؤ، آپ کو اگر وہ چلنے لگے کہ لائک زیادہ ملیں گے آپ کمانے لگو گے۔ اب کمانے کا آسان راستہ دکھا دیا، وہ اپنی زندگی کی ہر چیز چھوڑ کر لگا ہوا ہے اس لائن میں، لائک زیادہ مل جائے کمائی شروع ہو جائے۔ ادھر سے کوئی ہے اس کو انہی چیزوں کے ذریعے سے یہ بتا دیا کہ جو تمہیں شہرت مل جائے گی، اب جو شہرت کا بھوکا ہے، آپ نے دیکھا سیلفی بناتے بناتے خود ہی گر گئے اور فوت ہو گئے، ایک چھوٹی سی شہرت کے پیچھے اپنی زندگیاں برباد کر۔ لہذا شیطان کا کام کیا ہے کہ وہ انسان کو اس کے حقیقی عیب کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیتا۔ لہذا آپ کبھی جائیں دنیا میں تجربہ کر کے دیکھ لیں، دنیا کا امیر ترین شخص ہوگا، امارت کے بہترین اور اعلیٰ ترین مرتبے پر پہنچنے کے باوجود بھی مطمئن نہیں ہوتا، قدرت مند ہے، تمام تر قدرتوں کو ہاتھ میں لینے کے باوجود مطمئن نہیں ہے، شہرت ہے حاصل کرنے کے بعد مطمئن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں اس مقام پر پہنچنے کے بعد آخر میں پتہ لگتا ہے کہ میں جس چیز کے پیچھے جا رہا تھا وہ کیا ہے، صرف اور صرف دھوکہ۔ لہذا قرآن شیطان کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ قرآن شیطان صرف اپنے پیچھے آنے والوں کو جو وعدے کرتا ہے وہ سوائے جھوٹ کے کچھ نہیں، لیکن جب پتہ لگتا ہے کہ میں جس چیز کے پیچھے جا رہا تھا وہ جھوٹ تھا، اس وقت فرصت ختم ہو چکی۔ اب انسان کا جو حقیقی نقص ہے وہ کیا ہے؟ اصل انسان کا پورا وجود ہی ایک وجود محتاج ہے، محتاج وجود ہے، نقص اور عیب انسان کے اندر ہر ڈائمنشن میں موجود ہے۔ اگر انسان اپنے اس فقر وجودی کو جو اس کے اندر موجود ہے اس کو صحیح معنی میں درک کر لے تو پھر عقل اس کو یہ کہتی ہے کہ میرے اس وجود کا فقر مجھے کسی ایسے سے دور کرنا ہے کہ جس کا اپنا وجود غنی ہو، جو مجھے دے سکے۔ اب یہ عقلی قاعدہ ہے، آپ کے پاس اگر 100 روپے نہیں ہیں تو آپ ایسے سے رابطہ کریں گے جو کم از کم 100 روپے رکھتا ہو۔ ایک فقیر کسی دوسرے فقیر کو کچھ دے نہیں سکتا، فاقد الشیء لم یعطِ، جو شخص خود فاقد ہو اس کے اندر کوئی چیز موجود نہ ہو دوسرے کو نہیں دے سکتا، یہ عقل ہے۔ لہذا اگر انسان اپنے وجود کے فقر کو سمجھ جائے تو پھر وہ ایسے کو تلاش کرتا ہے کہ جس کے اپنے اندر کوئی کمی موجود نہ ہو، جس کے اپنے وجود کے اندر کوئی کمی نہیں ہوتی، اس موجود کو کمال کہتے ہیں، کمال مطلق ہے۔ اب جب انسان اس کمال مطلق کو تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہے کہ کائنات میں وہ کون سی ذات ہے کہ جس کا کمال لامحدود ہے، جس کی ذات لامحدود ہے، اور جو میں اگر اس تک پہنچ جاؤں تو مجھے میرے نقص اور کمی سے نکال کر کمال کی منزل پر پہنچا دے گا، اور وہ بھی ایسا کمال کہ جو لامحدود کمال ہو۔ تو جب انسان ایسے کسی ذات کو تلاش کر رہا ہوتا ہے تو اس کی نہایت یہ ہے کہ اس کائنات میں خدا کی ذات وہ ہے کہ جس کا کمال لامحدود ہے، جس کی ذات لامحدود ہے، اور جو عطا بھی لامحدود کر سکتا ہے۔ اگر انسان ایک مرتبہ اپنی عقل، اپنی روح کی بیداری کے ذریعے سے اس طریقے سے خدا کو تلاش کر لے تو پھر اس کے وجود کی واحد طلب سوائے خدا کی کوئی اور نہیں رہتی۔ لہذا یہ جو انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیفیت رکھی ہے کہ وہ لامحدود کی خواہش کرتا ہے، حتی آپ جانتے ہیں اکانومسٹ نے انسان کو تعریف ہی کیا کیا ہے کہ ایک ایسا وجود جس کے اندر خواہشات لامحدود ہیں۔ لیکن اکانومسٹ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جس کی ان لامحدود خواہشات کو محدود ریسورسز کے ذریعے سے پورا کرنا ہے، اور وہ علم
کہ جو اس لامحدود انلیمیٹڈ وانٹس اور خواہشات اور لمیٹڈ ریسورسز کے درمیان اس کو بہترین راستہ دکھاتا ہی اقتصاد ہے. اصل پیراڈاکس ہے. پیراڈاکس ہے. ایک شاید میٹرک کا بچہ بھی یہ بات اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہے کہ اگر آپ کسی انفینٹی کے سامنے کوئی بھی نمبر لے آئیں کہ جو کتنا ہی بڑا فائنائٹ نمبر کیوں نہ ہو، انفینٹی کے آگے زیرو ہو جاتا ہے. اگر انسان کی خواہشات لامحدود ہیں تو کبھی بھی محدود ریسورسز انسان کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے. اگر انسان کے اندر لامحدود خواہشات ہیں تو اس کو ایکویٹ کرنے کے لیے جو چیز چاہیے وہ خود لامحدود ہونی چاہیے. کائنات میں واحد لامحدود خدا کی ذات ہے. بس اگر انسان کی ان لامحدود خواہشات کا مطلوب خدا بن جائے، یہ واحد راستہ ہے جو انسان کو سیٹسفائی کر سکتا ہے. لہذا قرآن آج سے 1400 سال پہلے آواز دے کر کہہ رہا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، صرف اللہ کا ذکر وہ ہے جو تمہیں مطمئن کر سکتا ہے، جو تمہارے قلب کو سیٹسفائی کر سکتا ہے. ریل سیٹسفیکشن کب حاصل ہوگی؟ جب ان لامحدود خواہشات کا مطلوب لامحدود ذات بن جائے. بس یہ راستہ اگر انسان طے کر لے اور خدا کو اس طریقے سے پہچان لے تو یہ وہ توحید فطری ہے جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا ہے. یہ وہ فطرت اسلامیہ ہے جس کے اوپر انسان پیدا ہوتا ہے. یعنی فطرتاً انسان کے اندر خدا تک پہنچنے کا راستہ موجود ہے. بس اب ایک مرحلہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور جہمتوں کو تمام. اگر میں نے ایک ایسی ذات کو تلاش کر لیا کہ جو لامحدود کمال رکھتی ہے اور میری اپنی کیفیت کیا ہے، میں ناقص ہی ناقص ہوں، میرے اندر کمی ہی کمی ہے، تو آیا یہ جو کمبینیشن ہے ان کا کہ ایک طرف کمال لامحدود ہو اور ایک طرف نقص ہی نقص ہو، عیب ہی عیب ہو، تو کیا یہ جو کہ ناقص ہے اس کمال لامحدود سے ڈائریکٹ کمال کو کسب کر سکتا ہے یا نہیں؟ یہ بھی ایک عقلی مسئلہ ہے. ایک طرف آپ کے پاس ظرف ہے جو بہت چھوٹا سا، دوسری طرف وہ ہے کہ جو لامحدود ذات. تو آیا یہ ڈائریکٹلی اس سے کبھی کسب فیض کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو ناقص کا مسئلہ کیا ہے؟ ناقص کا مسئلہ یہ یا اپنے وجود سے زیادہ اٹھانے کی کوشش کرے گا، ہلاک ہو جائے گا، یا اپنے وجود سے کم اٹھائے گا تب بھی نقصان ہوگا. تو اب سلسلہ ایسا ہو کہ جو اس کی ظرفیت وجودی کے اعتبار سے اسے کسب کرنا سکھا دے. جملے میں نے تھوڑے سے مشکل بول دیے، اب اس کو آسان کر دیتا ہوں ایک مثال سے. کچھ دیر کے لیے یہ تصور کر لیں کہ جتنے بھی یہ الیکٹریکل اپلائنسز ہیں ان کو آپ ناقص وجود تصور کر لیں کہ جن کی محدود کیپیسٹی ہوتی ہے اور یہ محدود قسم کے کمال کو اپنے اندر سے ظاہر کر سکتے ہیں. لیکن کب ان کے اندر کمال آئے گا؟ جب ان کے اندر بجلی آئے گی تب یہ کام کریں گے، ادروائز یہ کام نہیں کریں گے. تب آپ بجلی کو، کرنٹ کو کچھ دیر کے لیے کمال تصور کر لیں اور جتنے بھی الیکٹریکل اپلائنسز ہیں ان کو ظرف محدود ہو، ظرف ناقص کے طور پر تصور کریں. اب میں اس ظرف کو، مثلا میرے پاس ایک 100 واٹ کا بلب ہے، میں اس کو روشن کرنا چاہتا ہوں. کیسے ہوگا؟ جب یہ اس کمال سے اتصال پیدا کرے گا، الیکٹریسٹی سے اپنے آپ کو کنیکٹ کرے گا اور اس کے اندر وہ آئے گی الیکٹریسٹی، روشن ہو جائے گا، اپنے کمال کو ظاہر کر لے گا. لیکن میں یہ بلب لے کر مثلا چلا جاؤں کسی پاور ہاؤس پہ، تربیلا ڈیم، جہاں ہزاروں میگا واٹ اور وولٹ کا کرنٹ کیا ہو رہا ہے؟ تیار ہو رہا ہے. اب اس اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ پاور اسٹیشن کیا ہے؟ منبع ہے، سورس ہے اس کا بات. اور وہاں لے جا کر کہوں کہ بھئی قبلہ میرا بلب ہے، اس کو ذرا لگا کر چلا دے، کیا ہوگا؟ ابھی اس سے وصل نہیں ہوا ہوگا دھماکہ. کیوں؟ اس لیے کسی کیپیسٹی وہ ہزاروں وولٹ اور ہزاروں واٹ کا جو کرنٹ ہے، اس 100 واٹ کے بلب کی حیثیت اور اوقات نہیں ہے کہ یہ اس سے ڈائریکٹلی اپنے آپ کو مستفیض کر سکے. اب اگر میں یہ کہوں کہ یار کتنا بیکار آپ کا پاور اسٹیشن ہے، ایک بلب نہیں چلا سکا، تو کہے گا مولوی صاحب اپنے گھر جاؤ، تمہارے بلب کی اوقات ہے. یہ عقل انسانی ہے. لہذا جہاں کمال اس حد تک پہنچتا ہے اور دوسری طرف ظرفوں میں نقص پایا جاتا ہے تو عقل انسانی کیا کہتی ہے؟ ان دونوں کے رابطے کے لیے درمیان میں کوئی ایک ایسی چیز رکھو جو وہاں سے سارے کمال کو اپنے اندر لے سکے اور آگے ہر ایک کی ظرفیت کے مطابق اس کو پہنچا سکے.
لہذا ہم نے ٹرانسمیٹر لگا دیے یہ کیا کر کے کہ یہ وہ درمیان کی چیز ہے جس کا کام کیا ہے، وہاں سے یہ سارے کمال کو اپنے اندر لے گا، اس کے اندر کیپیسٹی ہے، یہ ان تمام چیزوں کو اپنے اندر تحمل کر سکتا ہے، اور آگے ہر ایک کی ظرفیت کے اعتبار سے اس کو تقسیم کرتا رہا۔ اب 10 واٹ آئے گا تو 10 دے دے گا، 100 والا آئے گا اس کو 100 دے دے گا، 500 والے کو 500 دے دے گا، 1000 والے کو 1000 دے دے گا۔ اب یہ جو وسط کی مخلوق ہے اس کا وجود بھی عقلی طور پر انسان کو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ میں ناقص کامل ہوں، وہ کامل کامل ہے، بس وہ جو لامحدود کمال رکھتا ہے اور میں ناقص ہی ناقص ہوں، میں اگر اس سے رابطہ مستقیماً کرنا چاہوں گا تو میری حیثیت اور اوقات نہیں ہے، بس مجھے درمیان میں اللہ کے اور اپنے کو چاہیے۔ بس جب انسان عقلی طور پر اس مقام کو درک کرتا ہے، یہی مقام مقام ولایت کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محمد والے محمد بلند ترین سلوى صلی یاد رکھیے، جیسے انسان فطرتاً خدا تک پہنچتا ہے، اسی طرح سے فطرت انسانی اسے ولی تک لے کر جاتی ہے۔ اب یہ ولی یا نبی بن کر آتا ہے یا امام بن کر آتا ہے، اس کا کام کیا ہے؟ وہاں سے تمام کمالات کو اپنے اندر لے گا اور لوگوں کی ظرفیت کے مطابق ان کے درمیان تقسیم کر دے گا۔ بس اگر اب کمال حاصل کرنا ہے، صاحب کمال بننا ہے، تو خدا تک مستقیم جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس واسطے تک پہنچو۔ اس کا کام ہے تم تک پہنچانا، اس کا کام ہے اللہ کے فیض کو ہم تک پہنچانا۔ یعنی اگر اللہ تک پہنچنا بھی ہے تو ولی کے بغیر نہیں پہنچ پاؤ گے، اگر پہنچنا بھی چاہو گے تو تمہاری اوقات نہیں ہے، اسی کے راستے سے لینا ہے، اسی کے راستے سے اوپر جانا ہے۔ لہذا اب غور کیجئے گا، جس کسی نے بھی ولی کو پہچان کر اپنی وسعت وجودی کو، اپنی کیپیسٹی کو اس کے سامنے ظاہر کر دیا، اسی اعتبار سے مستفیض ہو کر دنیا میں آ گیا۔ اب اگر کسی کی ظرفیت تھی تو سلمان بن کر اٹھا، کسی کی ظرفیت تھی تو ابو ذر بن کر نکلا، کسی کی ظرفیت تھی تو بغداد بن کر نکلا، کسی کی ظرفیت تھی تو میسم بنا، کسی کی ظرفیت تھی تو مالک اشتر بنا۔ ہر کوئی اپنی ظرفیت کے مطابق اس دروازے سے لے کر جائے گا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے کمال کو کسب کرنا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہم نے اپنا ارتباط پیدا کرنا ہے۔ بس اب ایک چھوٹا سا مقام اور عرض کر دوں، وہ یہ ہے کہ اب مسئلہ اس سارے کے سارے کمال کو لینے کے لیے ایک یہ بھی ہے کہ خود میرے اپنے اندر ظرفیت موجود ہو۔ میں اپنے اندر ظرفیت رکھتا ہوں، مثلا اب آپ کو مثال دے دوں کہ اگر کوئی فیوز بلب، کیا کہنے بلب اگر فیوز ہو، اب یہ میں فیوز بلب جتنا مرضی لے جا کر کسی ٹرانسمیٹر کے ساتھ لٹکا دوں، جو مرضی کر دوں، جتنی مرضی لٹکا رہے، کبھی بھی روشن نہیں ہوگا۔ وہاں چھوڑیں، اس کو اصل پاور اسٹیشن پر بھی لے جاؤں، تب بھی یہ وہاں پر کچھ بھی حتیٰ تھوڑی سی دیر کے لیے بھی چمکنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود اس ظرف کے اندر ظرفیت ختم ہو چکی ہے۔ اب اگر بلب فیوز ہے، تھوڑا سا اشاروں میں بات کروں گا تھوڑی سی، اگر بلب فیوز ہے اور میں لے جا کر اس کی ڈائریکٹ تاریں ٹرانسمیٹر میں لگا دوں، 23 سال بھی لٹکا رہے، ٹرانسمیٹر کی قربت سے نہیں جلے گا، اپنے اندر صلاحیت ہوگی تو جلے گا۔ اب جو بلب خود نہ جل سکے، کوئی بے وقوف لے جا کر اپنی تاریں اس بلب میں لگائے اور پھر یہ امید رکھے کہ میرے گھر میں اجالا ہو جائے گا، تو جو خود نہ جل سکا وہ تمہارے گھر میں روشنی کیا دے گا؟ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، نعرہ بیکار بے شمار لعنت۔ محمد والے محمد بلند ترین واہ بھائی واہ، واہ بھائی اگر اب انسان کے اندر یہ چیز یعنی کیا، اس کمال مطلق کو درک کرنا یعنی توحید، اس کمال مطلق اور اپنے درمیان اس واسطے کو درک کرنا یعنی ولایت۔ بس اگر یہ دو مرحلے عقل طے کر لے، اسی کا نام ایمان ہے۔ بس صرف توحید نہیں، اس لیے کہیں پر بھی حضرت آدم سے لے کر خاتم تک اللہ نے کبھی بھی انسان سے صرف لا الہ الا اللہ نہیں پڑھوایا۔ جو یہ کہتے ہیں کہ بس خدا بس خدا بس خدا، ان سے ایک مرتبہ یہ تو پوچھو کہ جو تم بس خدا کہہ رہے ہو، خدا نے تم سے کب کہا ہے بس خدا؟
تمہیں جب بھی کہا ہے تو کہا ہے کہ اپنے میرے کلمے کے ساتھ میرے نبی کا کلمہ ضرور پڑھو. کیوں؟ اس کے ذریعے سے پہچنوایا ہے, اسی کے ذریعے سے قبول کروں گا. تو حتیٰ نبی کے کلمے کے بغیر وہ ایمان قبول نہیں کرتا. لہذا عقل کیا کہتی ہے؟ یہ واسطہ. بس جہاں توحید کے ساتھ ولایت کامل ہوئی وہیں پر ایمان کامل ہو گئے. اب یہ ایمان کامل یہ ہے کہ جو انسان کی اصل حیات ہے. ایمان کا ہونا یہ وہ کمال قوت ہے, یہ قوت کمالیہ ہے کہ جب تک یہ ایمان انسان کے اندر ہے زندہ ہے. اور اگر یہ قوت کمالیہ انسان کے اندر سے ختم ہو جائے, یعنی ایمان اس کے اندر نہ رہے, تو اب اگر بغیر ایمان کے چلتا پھرتا بھی نظر آ رہا ہے مردہ ہے. اور کسی جنازے کے لیے اللہ کہتے ہیں خبردار اس کو مردہ نہ کہنا, یہ زندہ ہے. تو وہاں مرحلہ کیا ہے کہ جو اپنا ایمان خدا کے پاس صاف محفوظ کر دیتا ہے, بلکہ اپنے ایمان کو اگلے مراحل میں لے جاتا ہے, ایمان کے مرحلے سے نکل کر شہادت کے مرحلے میں پہنچ جائے, تو جس کا ایمان قوی ہو رہا ہوتا ہے وہ مردہ نہیں ہوتا, زندہ ہوتا ہے. لہذا جس کو خدا کہہ رہا ہے. لہذا کلاس کروں گا. ایک چھوٹی سی مثال اور ہے لیکن چونکہ وقت ختم ہو گیا, کہ کس طرح سے ہم تصور کر سکتے ہیں کہ کہیں پر کوئی چیز ہمارے حساب سے مردہ ہوتی ہے لیکن وہ مردہ نہیں ہوتی بلکہ ہم سے زیادہ زندہ ہو سکتی ہے. انسان اس حیات کے رزق کو تا قیام قیامت لے کر خود اپنی حیات انسانی اور حیات ایمانی کو باقی رکھ سکے, ایک رزق حیات بانٹنے کا مقام کرنا ہے. بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ سب سے بڑا دسترخوان حیات تقسیم کرنے کا کرنا ہے. اور اس کربلا کے دسترخوان کو سجانے کے لیے سید الشہداء کربلا میں آج 2 دن ہو گئے ہیں پانی کو بند ہوئے. اور کربلا میں جو شخصیات واقعاً عقل انسانی سے ماورا ہیں ان میں سے ایک ذات اقدس سے حضرت ابوالفضل عباس. اگر ہم کربلا میں حضرت کے کردار کو خلاصہ کرنا چاہیں, ہماری حیثیت نہیں ہے, معصوم نے ہمیں بتایا کہ جناب عباس کی ذات کو اگر ایک جملے میں خلاصہ کرنا چاہو کیا ہے؟ السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین علیہ السلام. عباس یعنی اطاعت محض, عباس یعنی صرف اور صرف اطاعت. تمام تر شجاعتوں کا حامل ہونے کے بعد وہ جو اپنی جوانی میں اپنے بابا حیدر کرار کی شباہت ہے. مقامات نے تاریخ نے لکھے ہیں کہ صفین کے میدان میں اپنی عین جوانی میں نقاب لگا کر میرا مولا میدان میں اترا ہے اور دشمن حیدر حیدر کہہ کر بھاگتے ہوئے دکھا. جو زمین پر اس حیدر کا ثانی بنے جس کا ثانی تصور نہ کر سکے اور کیا جا سکے, اس ذات کو جناب ابوالفضل عباس کا شجاعت ہے. لہذا کربلا میں کسی کی جرأت نہیں ہے کہ حضرت عباس کا مقام سامنے سے آگے کر سکے. یہ مبالغہ نہیں کر رہا ہوں, عزیزان من جائے کہ تھوڑی سی دیر کے لیے جا کر کربلا کا مطالعہ کر کے دیکھیں, تھوڑی سی دیر کے لیے جا کر مقاتل کا مطالعہ کریں. جہاں کہیں آپ کو جناب عباس کا کردار نظر ہے, سامنے آنے کی جرأت کسی کو نہیں ہے. لہذا 7 محرم کو جب عمر سعد نے کہا کہ ان کے خیموں کو نہر کے پاس سے ہٹا کر دور کر دو, اور ایک لشکر آیا ہے یہ کام کرنے کے لیے, تو مقاتل لکھتے ہیں کہ میرے مولا نے زمین پر ایک خط کھینچا, ایک لائن کھینچی اور اس کے بعد کہا تم میں سے کسی کی ماں نے اگر دودھ پلایا ہے تو یہ لائن مجھے کراس کر کے دکھا. تو کسی کی جرأت نہیں تھی کہ جناب عباس کے سامنے آ جائے. ابھی یہ کیفیت موجود ہے, وہاں جناب امام حسین کی طرف سے حکم آتا ہے عباس خیمہ ہٹاؤ.
ضرورت نہیں تھی، خیموں کو ہاتھ لگا سکتا، لیکن جب سید الشہداء نے کہہ دیا تو سوال نہیں ہے کوئی، سر جھکایا، جنابوں کو کھولا، خیموں کو دھویا۔ عجیب شخصیت کے بعد استاد شہید سبت جعفر صاحب کا ایک شعر جس کا مفہوم یہ ہے کہ جتنا سخت مولا کائنات کے لیے مدینہ کے اوباشوں کے ہاتھوں اپنے گلے میں رسی بندھوانا تھا، اتنا ہی سخت مرحلہ جناب عباس کے لیے عمر سعد اور شمر جیسے ملعونوں سے ایک رات کی محبت۔ کہاں عباس اور کہاں یہ، لیکن جب سید الشہداء نے کہہ دیا جاؤ عباس ایک شب کی مہلت لے کر آؤ، تو سوال زیادہ پوری کربلا میں آپ کو کہیں پر بھی حضرت عباس کا سوال نہیں دکھائی دے گا، صرف اطاعت ہے۔ اور یہ اطاعت ہی کا مرحلہ ہے کہ صبح سے لے کر ظہر تک جنازوں پر جنازے اٹھا کر لاتے رہے، سوال سارے انصار سارے اصحاب ایک ایک کر کے شہید ہو رہے ہیں، جناب عباس چپ چاپ لاش کو اٹھا کر لا کر رنجش ہو جائے۔ پھر اس کے بعد ان بچوں کی باری شروع ہوئی ہے جنہیں جناب عباس نے اپنی آغوش میں پالا۔ کبھی علی اکبر کا جنازہ آ رہا ہے، کبھی قاسم کے ٹکڑے آ رہے ہیں، کبھی اول محمد کے جنازے آ رہے ہیں، کبھی اپنے ہی بھائیوں کے جنازے اٹھا کے لا رہے ہیں۔ 3 بھائی ہیں جناب عباس کے جو کربلا میں حضرت سے پہلے شہید ہوئے ہیں، چھوٹے بھائیوں کا جنازہ اٹھا کر لانا اپنے بیٹے کے جنازے سے لانے سے باتوں بات سخت ہو جاتا، لیکن کسی مرحلے پر کوئی سوال نہیں۔ بس ایک مقام وہ آیا کہ جب چپ چاپ آ کر سید الشہداء کی خدمت میں سر جھکا کر کھڑے، ابھی بھی سوال کوئی نہیں۔ سید الشہداء نے ایک مرتبہ نگاہ ڈالی، جناب عباس کی قامت ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، جانتے ہیں کہ حضرت عباس کس لیے؟ کہا عباس تم ایک قوت بازو ہو، عباس تم سے میرے قلب کو سہارا ہے، قوت ہے، عباس تم بچوں کی آس ہو، تم اہل حرم کا آسرا ہو، عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ اور جب یہ آخری جملہ سنا نا کہ میرے لشکر کے علمدار ہو، روایت کہتی ایک مرتبہ دائیں جانب دیکھا، ایک مرتبہ بائیں جانب دیکھا، تو کہا مولا وہ لشکر کہاں رہا جس کا عباس علمدار تھا؟ کہا عباس تم سے میرے دل کو بڑی ڈھارس ہے، چپ چاپ واپس آ گئے۔ اور خیمے کے سامنے سے گزرتے ہوئے جس وقت بچوں کی العطش کی آواز کو سنا ہے، ایک مرتبہ دوبارہ قدم رک گئے۔ تاریخ کہتی جناب سکینہ کو بلایا، خشک مشکیزے کو علم سے باندھا، گود میں جناب سکینہ کو لیا، دوسرے ہاتھ سے علم مشکیزہ دوبارہ حضرت کی خدمت میں آ گیا۔ اب جب حضرت نے نگاہ ڈالی تو آنکھوں میں صرف اشک ہے۔ کہا جاؤ بھائی بچوں کے لیے پانی کی کچھ سبیل کر دو۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ سید الشہداء نے جنگ کا حکم نہیں دیا تھا، اس لیے میرا مولا نیزہ لے کر میدان میں اترا، تنہا ہے اس وجہ سے۔ اور پانی کے لیے جب فرات کے گھاٹ پر حملہ کیا ہے تو یہ وہ جری ہے جس نے نیزے سے فرات کا گھاٹ آزاد کر دیا۔ یہ شجاعت ہے عباس۔ اور ایک مرتبہ جب گھاٹ آزاد ہوا، گھوڑے کو پانی میں اتارا، مشق کو ایک مرتبہ کھول کر کے علم سے باندھا۔ پھر ایک چھوٹا سا عمل ہے جس کو تاریخ نے لکھا ہے، اپنے چلو میں پانی لیا، چہرے تک لا کر پانی کو واپس نہر میں ڈالا۔ پیاس کو تاریخ میں اتنا بے بس کسی نے نہیں کیا ہوگا
جتنے میرے مولا نے پیاس کو بے بس کیا، پیاس عباس کو بے بس نہیں کرتی، جو پیاسا نہر سے واپس آ جائے وہ وفا کا امام ہے۔ اور جب واپس جا رہے ہیں تو جو الفاظ زبان پر ہے وہ کیا ہے؟ اے عباس اپنے نفس پر سوار رہ، اس لیے کہ تیری پیاس سے زیادہ تیرے مالک تیرے مولا حسین کے بچوں کی پیاس ہے، پانی پہنچانا ہے، یہ خواہش ہے جو حضرت کے قلب میں موجود۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت نے راستے کو تبدیل کیا، شاید نخلستان کا راستہ نزدیک تھا، حضرت نے نخلستان کے راستے کو اختیار کیا، لیکن راوی کہتے ہیں یہ نخلستان کا راستہ جناب عباس کے لیے نسبتاً سخت ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کھلے میدان میں تو کسی کی جرأت نہیں تھی جناب عباس کے سامنے آتا، لیکن نخلستان میں درخت کے پیچھے درختوں کے پیچھے سے چھپ کر حضرت کے اوپر وار کر رہے ہیں۔ اب پورے اس اسنا میں کسی ایک ملعون کا وار کارگر ثابت ہوا اور حضرت کا دایاں بازو قلم ہوا، دایاں بازو قلم ہوا تو نظام علم اور مشکیزہ لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب اتنے میں کسی اور نے وار کیا، اس سے پہلے کہ بایاں بازو بھی قطع ہو جاتا، حضرت نے علم تو چھوڑ دیا لیکن مشکیزے کو اپنے دانتوں میں دبا دیا، دونوں بازو قطع ہو چکے ہیں، دانتوں میں مشک دبی ہوئی ہے، اور اس عالم میں میرا مولا نخلستان سے نکل کر میدان میں آ رہا۔ اب جب شمر نے دیکھا نا کہ علی کا شیر اپنے دانتوں میں مشکیزہ دبائے اور جا رہا ہے خیمے کی سمت، ایک مرتبہ چیخ کر کہا خبردار یہ پانی خیموں تک نہ پہنچ پائے، اگر حسین نے پانی پی لیا تو تمہیں یہاں سے زندہ جانے کا موقع نہیں ملے گا۔ بس یہ سننا تھا ایک مرتبہ، فرمایا اتنے تیر حضرت عباس کی طرف پھینکے گئے گویا کربلا کے میدان میں تیروں کی بارش ہو رہی تھی۔ جب مولا نے اتنے تیر آتے ہوئے دیکھا، ایک مرتبہ اپنے آپ کو گھوڑے کے اوپر چھکا دیا، اپنے سینے کو مشکیزے کی ڈھال بنا دی، جتنے تیر آئے ہیں آ کر حضرت کی پشت میں پیوست ہوتے رہے، لیکن جب تک مشک سکینہ بھری تھی پانی سے، حضرت خیمے کی طرف جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ بس اس اسنا میں کسی ملعون نے اتنا طاق کے تیر مارا، وہ تیر آ کر مشک سکینہ پر لگا۔ راوی کہتے ہیں بس جیسے ہی مشک سے پانی بہا، جناب عباس نے خیموں کی طرف جانے کا ارادہ ہی ترک کر دیا، گویا اب عباس خیمے میں جانا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ بس اس عالم میں ایک مرتبہ کسی ملعون نے آگے بڑھ کر حضرت کے سر اقدس پہ گرز کو مارا ہے، سر پر گرز کا لکھنا تھا، میرا مولا گھوڑے کی زین پر سنبھل نہ سکا، اب تو زین سے زمین پر آیا ہے، تو بس حضرت آپ میرے مولا کی اس مظلومیت کو درک کرنے کی کوشش کرو۔ انسان گرتا ہے سب سے پہلے اپنے ہاتھوں سے سہارا لیتا ہے، لیکن جس مظلوم کے دونوں ہاتھ قطع ہو چکے تھے، اب جو پوچھتے تھے گھوڑے کی زمین پر آیا ہے تو ہاتھ موجود نہیں ہے، پورے بدن کے ساتھ میرا مولا زمین پر گرا ہے۔ راوی کہتے ہیں پشت کے جتنے تیر تھے حضرت کے بدن کے آر پار ہو گئے۔ رسول عالم ایک مرتبہ آواز دے کر کہا علیکہ منی السلام یا ابا عبداللہ، بس اس آواز کا گونجنا تھا سید الشہداء ایک مرتبہ قبرستان کے کربلا کی زمین پر بیٹھے، آواز دے کر کہا الآن ان کا سر ظہری، ارے اب عباس کی قبر ٹوٹ، اب حسین کی قبر ٹوٹ گئی، میں نہیں جانتا ٹوٹی ہوئی قبر سے حسین عباس تک کیسے پہنچے گئے، لیکن جتنی مدت میں وہ حسین خیمے سے عباس تک پہنچتے، ارے جب علی کا شیر بے دست پڑا تھا تو سارے بے غیرت جمع ہو گئے، آواز لگا کر کہنے لگے جس نے صفین کا بدلہ لینا ہو آ جائے، جس نے نہروان کا بدلہ لینا ہو آ جائے، ارے اپنی تلواروں سے، ارے مولا کے بدن پر تلواروں کے وار کرنا شروع کیے۔ جب سید الشہداء جناب عباس کے نزدیک پہنچے، دیکھا بھائی کا لاشا اتنا ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے کہ بھائی کا لاشا اٹھا نہ سکے، ارے روتے ہوئے
حضرت کے علم کو اٹھایا اور روتے ہوئے خیموں کی طرف چلے گئے. بس عزاداروں وہ بچے جو حضرت عباس کے جانے کے بعد یہ امید لگا کر بیٹھے تھے کہ چچا عباس گئے ہیں تو پانی ضرور آئے گا. جب دور سے علم کو آتے ہوئے دیکھا اپنا خالی کوزے لے کر ایک مرتبہ میدان کی طرف دوڑے گئے. ارے جب آگے پہنچے تو دیکھا علم تو آ رہا ہے, علمدار نہیں ہے, بچوں کے ہاتھوں سے خالی کوزے چھوڑے.